بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اسٹوڈنٹس السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ سے امید ہے خیریت سے ہوں گی۔ آج ہم من ہدی الاحادیث میں سے حدیث نمبر 12 اور 13 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حدیث نمبر 11 جو ہے وہ میں بعد میں آپ کو اس کی ترجمہ اور تشریح کرواؤں گی۔ آپ لوگ آ جائیں گے پیج نمبر 53 پہ، اور حدیث نمبر 12 دیکھیے گا۔ 12 اور 13 دونوں کی ایک ساتھ ریڈنگ کروں گی اور اس کے بعد ہم اس کی تشریح بھی کریں گے۔ تو میں ریڈنگ سٹارٹ کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جب، قلتا تم نے کہا، لے صاحبی کا اپنے ساتھی سے، یوم الجمعتی جمعے کے دن، انصت خاموش ہو جاؤ، والامام اور امام یخطب خطبہ دے رہا ہو، فقد لغوتا تو تم نے فضول بات کی۔ اب اس میں ترجمہ آپ دھیان سے دیکھیں گے کہ یہ نہیں کہنا کہ جب کسی نے کہا جمعے کے دن اپنے ساتھی سے، تم کو کہا جا رہا ہے، یعنی کہ قلتا تم نے کہا جمعے کے دن اپنے ساتھی سے کیا کہا؟ خاموش ہو جاؤ، جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو تو تم نے فضول بات کی۔ اس میں دیکھیں اذا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب، قلتا تم نے کہا، یخطب خطبہ دے رہا ہو، لصاحبی کا اپنے ساتھی سے، انصت خاموش ہو جاؤ، لغوتا تو تم نے فضول بات کی۔ اب اس حدیث میں جو بیان کردہ مضمون ہے وہ ہے آداب جمعہ۔ جمعے کا لفظ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے، یوم الجمعاتی جمعے کے دن کا ذکر ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں جو ہے وہ جمعے کی خطبے کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، جمعے کو سب سے پہلے جو ہے سید الایام کہا جاتا ہے، یعنی دنوں کا یہ سردار ہے۔ تو اس دن جمعۃ المبارک کا جو خطبہ ہے وہ اسلامی تعلیمات کے اشاعت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جمعۃ المبارک جو ہوتا ہے اس میں ہمارے مسلمانوں کا ہفتہ وار اجتماع کی بڑی خوبصورت مثال ہے۔ پھر حج ہے، عالم اسلام کا اجتماع ہوتا ہے، پھر عیدین ہے۔ تو یہ تمام جو ہمارے اجتماع ہیں یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہیں، اور اس میں ان سے مستفید ہونے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ خاموشی کی اور ادب کی، کیونکہ علم کے کچھ آداب بھی ہوتے ہیں۔ تو میں تشریح اس کی ریڈنگ کر رہی ہوں، اس کی دیکھیں۔ علم کا پہلا ادب یہ ہے کہ علم کی بات کو خاموشی اور توجہ سے سنا جائے۔ سب سے پہلی چیز ہی یہ ہوتی ہے۔ واعظ و نصیحت سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ سب سے پہلے اسے توجہ سے سنا جائے۔ اگر کوئی بات دھیان سے سنی ہی نہ جائے تو اسے سمجھنا بھی ناممکن ہوگا، اور پھر اس پر عمل کیوں کر ہو سکے گا۔ چنانچہ تاکید فرمائی گئی ہے کہ جمعے کا خطبہ جو کہ اسلامی تعلیمات کے بارے میں رہنمائی کا ذریعہ ہے، اسے خاموشی اور توجہ سے سنا جائے۔ اس حدیث میں ایک اور اشارہ ہے کہ جمعے کے خطبے کے دوران یہ بھی روا نہیں کہ اس دوران اگر کوئی شخص بول رہا ہو تو اسے منع کیا جائے، کیونکہ اس سے بھی لوگوں کی توجہ دوسری طرف منتقل ہو سکتی ہے اور اس کے سننے کا عمل بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جمعے کے دن جو ہے جو مسجد میں جاتے ہیں، آپ کے بھائی جاتے ہوں گے، آپ کے ابو جاتے ہوں گے، مطلب لوگ، ہمارے ایک جو ہے وہ اجتماع ہوتا ہے جمعے والے دن الحمدللہ۔ تو ان تمام باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اب آتے ہیں حدیث نمبر 13 کی طرف، اس کا ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ من جو تخطا پھلانگ کر گیا، رقاب الناس، رقاب کہتے ہیں گردن کو، ٹھیک ہے، گردنیں، الناس لوگوں کی، یوم الجمعاتی جمعے کے دن، اتخذا بنا لیا، جسرن پل، الہ جہنم، جہنم کی طرف، یعنی جو شخص جمعے کے دن لوگوں کی گردنوں پر سے پھلانگ کر گیا، گویا اس نے جہنم کی طرف پل بنا لیا۔ اب اس حدیث میں جو ہے وہ کیا بتایا گیا ہے؟ اس حدیث میں آداب جمعہ، آداب مجلس، کہ کوئی بھی کہیں بیٹھا ہوا ہے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے جمعے والے دن سب سے پہلے جانا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو پہلی صف میں بیٹھنے کا مطلب اچھا لگتا ہے تو آپ سب سے پہلے جائیں، جلدی جائیں، اور اگر آپ دیر ہو گئی ہے تو پھر یہ نہیں ہے کہ آپ گردنیں پھلانگتے ہوئے جائیں گے۔ اس کے بارے میں بڑی سخت وعید پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پھر اس نے جہنم کی طرف پل بنایا، یعنی کہ اگر 10-12 جو ہے وہ صفحے بنی ہوئی ہیں، اس کا مطلب ہے 10-12 پل بنا لیے اپنے لیے۔ تو یہ چیز دیکھنی ہے۔ پھر احترام انسانیت سب سے بڑی چیز ہے کہ وہاں پر مسلمان جو بھی پہنچ جاتے ہیں، پہلی صف میں پہلے لوگوں نے بیٹھنا ہے، چاہے وہ غریب ہے، امیر ہے، جیسے حج میں ہوتا ہے ایسے ہی ہمارے اجتماع جو ہے ان میں ہوتا ہے۔ پھر تہذیب و سلیقہ ہونا چاہیے، نظم و ضبط کی طرف توجہ دلائی گئی۔ ہماری جتنی بھی عبادات ہیں اس میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ معاشرت کی مندرجہ بالا تمام خوبیوں کے بارے میں ایک جامع تعلیم دینے کے لیے آداب نماز جمعہ کو موضوع بنایا گیا ہے کہ جب جمعے کا خطبہ ہو رہا ہو تو بعد میں آنے والے پہلے سے بیٹھے لوگوں کے گردنوں کو پھلانگ کر آگے نہ جائیں،
کیونکہ یہ بات آداب مجلس کے خلاف ہے اور پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کے احترام کے بھی خلاف ہے۔ ظاہر ہے اگر پہلے جو لوگ آ گئے ہیں جلدی تو ان کا احترام بہت ضروری ہے، اور یہ نہیں ہے کہ گردنیں پھیلا کے آپ آگے جا رہے ہیں سوری۔ نیز تہذیب و سلیقہ کے بھی منافی ہے، لہٰذا شائستگی کے ساتھ جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جانا چاہیے۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جمعے کا دن جو ہے ہمارا، اس میں کیا ہے کہ اگر آپ جلدی چلے جاتے ہیں تو اس میں ثواب بھی زیادہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بھی پہلے جائے گا اس کے لیے اونٹ جتنے صدقے کا ثواب ہے، پھر اس کے بعد جو جاتا ہے اس کے لیے گائے کا، پھر اس کے بعد جو جاتا ہے بکرے کا، پھر مرغی، پھر انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ہے۔ تو جتنا لیٹ جائیں گے اتنی ہی ثواب میں کمی ہوتی چلی جاتی ہے۔ پھر ایک اور چیز ہے کہ ہمارے پورے سال میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو کتنے زیادہ جمعے کے اجتماعات ہوتے ہیں، اس میں جو مولانا صاحب ہیں بہت اچھی معلومات دیتے ہیں۔ تو اسلام میں تو یہ چیزیں تبلیغ ہے نا، ان کو سننا بھی بہت ضروری ہے۔ تو یہ اگر ہم سنیں گے تو پھر جو ہے ہمیں پتہ چلتا ہے ہمارے دین میں کون کون سی چیزیں ہیں۔ پھر مسنون کام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ غسل کرنا چاہیے، خوشبو لگانی چاہیے، مسواک کرنی چاہیے، اچھا لباس پہننا چاہیے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ جمعے کے دن کے حوالے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں اس کو لکھنا۔ تو آپ سب سے پہلے جو ہے نا حدیث نمبر 12 لکھیں گے اور اس کا ترجمہ لکھیں گے، اور تشریح جو ہے نا، تشریح کی ہیڈنگ لکھیں۔ یہ تشریح آپ نے نہیں لکھنی بلکہ جو میں ابھی بتا رہی ہوں آپ کو، سب سے پہلے ہم جمعے کے حوالے سے نا، جمعے کے دن کو پہلے کیا کہا جاتا تھا، زمانے جاہلیت میں کیا کہا جاتا تھا، یہ ہم لکھیں گے۔ اور بیٹا جو بھی حدیث آ جائے، یہ جو پوائنٹس میں آپ کو لکھوا رہی ہوں، چاہے حدیث نمبر 12 آئے، چاہے حدیث نمبر 13 آئے، آپ نے یہ پوائنٹس میں آپ کو بتاؤں گی، جو بھی لکھواؤں گی ان کو لکھنا ہے، اس کے بعد ان کی تشریح کریں گے ہم، ٹھیک ہے؟ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے آپ لکھیں گے جمعے کی وجہ تسمیہ، یہ میں اب آپ کو لکھوا رہی ہوں۔ پہلی ہیڈنگ ہے ہماری جمعے کی وجہ تسمیہ۔ اب اس کے بارے میں لکھیں، زمانہ جاہلیت میں اس دن کو عروبہ کہا جاتا تھا۔ عروبہ عین رے واو بے اور ہے، عروبہ کہا جاتا تھا۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد کعب بن لوئی، کعب لکھنا ہے کش والے کعب سے، کعب پھر عین اور بے، کعب بن لوئی لام واو چھوٹی ہے، کعب بن لوئی اس روز قریش کو اکٹھا کر کے خطبہ دیا کرتے تھے اور انہیں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی خوشخبری سناتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک لکھ لیں گے۔ پھر نیکسٹ لائن سے لکھنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو اس کی قریبی بستی قبا میں قیام فرمایا اور مسجد قبا کی بنیاد رکھی۔ وہاں پر 4 دن رکے اور جمعے کے روز وہاں سے یثرب کی طرف روانہ ہوئے تاکہ اسے مدینہ طیبہ بننے کا شرف عطا فرمائے۔ بنی سالم بن عوف، بنی سین الف لام میم لکھیں گی، بنی سالم بن عوف کی وادی میں پہنچے تو نماز جمعہ کا وقت ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہیں قیام فرمایا، خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا اور نماز جمعہ پڑھائی۔ یہ پہلا جمعہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کیا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد نیکسٹ آپ کی ہیڈنگ ہوگی جمعے کے دن کی فضیلت۔ جمعے کے دن کی فضیلت، یہ دوسری ہیڈنگ ہے، اس کے بارے میں آپ لکھیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا ہے۔ تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن وفات پائی، اسی دن سور پھونکا جائے گا، مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ یعنی جمعے کے دن کی فضیلت ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہیڈنگ ہوگی ہماری جمعے کے دن کے مسنون کام۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب کوئی شخص نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے آئے تو غسل کرے، نئے یا دھلے ہوئے کپڑے پہنے، مسواک کرے اور خوشبو لگائے۔ ٹھیک ہے، اور بھی حدیث ہیں لیکن ابھی ہم ایک ہی حدیث یہ والی لکھیں گے۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے ہماری، حدیث کی روشنی میں نماز جمعہ
اب پہلے جمعے کے دن کی فضیلت آپ لکھ رہے تھے، اب آپ نے لکھنا ہے حدیث کی روشنی میں نماز جمعہ کی فضیلت. ٹھیک ہے، نماز کی کیا فضیلت ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جب نماز جمعہ کی اذان سنو تو سب کاروبار فوراً چھوڑ دو اور تیزی سے اس کو ادا کرنے کے لیے روانہ ہو جاؤ. ٹھیک ہے. پھر نمبر 2 ہے جو لوگ جمعہ ترک کرتے ہیں یعنی چھوڑ دیتے ہیں وہ اس سے ضرور باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور وہ غافل ہو جائیں گے. پھر نیکسٹ حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے نماز جمعہ کو معمولی اور حقیر سمجھتے ہوئے 3 جمعے ترک کیے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے حدیث لکھ لی اس کے حوالے سے. یہ جو پہلی آپ نے لکھی ہے نا کہ ارشاد ہے جب نماز جمعہ کی اذان سنو تو سب کاروبار فوراً چھوڑ دو اور تیزی سے اس کو ادا کرنے کے لیے روانہ ہو جاؤ، یہ آیت ہے. ٹھیک ہے، حدیث نہیں ہے، یہ آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. اس کو لکھ لیجیے گا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. اور پھر آگے 2 احادیث لکھ لیں گے. ٹھیک ہے. اب یہ ہمارا ہو گیا مکمل، یعنی جمعے کے دن کی وجہ تسمیہ کیا تھی، اس کو کیا کہا جاتا ہے. اب ہم آتے ہیں حدیث کی طرف. سب سے پہلے ہم لکھیں گے حدیث نمبر 12 کی تشریح. ٹھیک، تشریح کا آپ نے ہیڈنگ لکھی ہوگی. اب اس میں تشریح کے بعد اب یہ جو میں نے جمعے کے حوالے سے بتا دیا، اب اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے علم کا پہلا ادب. ٹھیک ہے، یہ آپ کی تشریح میں سب سے پہلے لکھا بھی ہوا علم کا پہلا ادب. یہ لکھ کر اب بک میں سے آپ نے لکھنا ہے یہ علم کا پہلا ادب یہ ہے کہ علم کے بات کو خاموشی اور توجہ سے سنا جائے. یہاں سے لے کر آپ 1 2 3 4 اسے خاموشی اور توجہ سے سنا جائے یہاں تک لکھیں گے آپ لوگ. ٹھیک ہے، یہ پہلی ہیڈنگ میں آئے گا. دوسری آپ کی ہیڈنگ ہوگی اس سے آگے دیکھیں اس حدیث میں ایک اور اشارہ. اب یہ ہے ایک اور اشارہ جو ہے نیکسٹ ہیڈنگ ہماری ہوگی ایک اور اشارہ. اور اس میں آپ یہاں سے شروع کریں گے اس حدیث میں ایک اور اشارہ ہے کہ جمعے کے خطبے کے دوران یہ بھی روا نہیں، یہاں سے لے کر سننے کا عمل بھی متاثر ہو سکتا ہے. یہاں تک آپ لکھیں گے. ٹھیک ہے جی. اب آتے ہیں حدیث نمبر 13 کی طرف. حدیث نمبر 13 بھی لکھ لیجیے گا اور اس کے بعد اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح کی ہیڈنگ ہے. سب سے پہلی ہیڈنگ آئے گی آپ کی حدیث سے متعلقہ آداب. حدیث سے متعلقہ آداب کون کون سے ہیں یہ آپ نے بتانا ہے. تو اس حدیث میں کون کون سے آداب ہیں؟ آداب جمعہ، یہاں سے شروع کریں گے. اس حدیث میں آداب جمعہ، آداب مجلس، احترام انسانیت، تہذیب و سلیقہ اور نظم و ضبط کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. یہاں تک آپ اس حدیث ہیڈنگ کے تحت آپ لکھ لیں گے. دوسری جو ہیڈنگ ہوگی آپ کی وہ ہے، اب یہ نیکسٹ لائن میں دیکھیں گے جامع تعلیم. دوسری ہیڈنگ ہماری آئے گی جامع تعلیم اور پھر یہاں سے شروع کریں گے توجہ دلائے گی. پہلی لائن آپ نے کمپلیٹ کی ہے نا، اس کے بعد ہے معاشرت کی مندرجہ بالا تمام خوبیوں کے بارے میں ایک جامع تعلیم دینے کے لیے آداب نماز جمعہ کو موضوع بنایا گیا ہے. یہاں سے لے کر جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جانا چاہیے. یہاں تک آپ کمپلیٹ کر لیں گے تو یہ ہماری جو ہے احادیث مکمل ہو جائیں گی. اور جو میں نے جمعے کے حوالے سے آپ کو بتائے ہیں پوائنٹس، وہ ان میں سے جو بھی حدیث آ جائے پہلے ان کو ضرور لکھ لیجیے گا. اس سے زیادہ جو ہے آپ کا جو ہے حدیث جو ہے وہ بہت مطلب اچھی ہو جائے گی. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی پوائنٹس پتہ ہیں تو ضرور بیٹا آپ خود تشریح میں آپ لکھ سکتے ہیں. تشریح کے حوالے سے احادیث اگر ملتی ہیں ان کو لکھیں، خود کوٹ کیا کریں، وہ زیادہ اچھا بھی لگتا ہے اور آپ جو ہے وہ زیادہ اچھا کام ہو جاتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اس جمعے کے حوالے سے یہ بہت اچھا احادیث جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوں گی. آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے لکھیے گا اور اس کی تصویر بنا کے مجھے سینڈ کر دیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ